السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 90 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں سنا اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی اور ایک اللہ کی طرف انہیں بلایا، لیکن فرعون اور فرعونی اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود، معجزات دکھانے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرعون اور فرعونیوں کے لیے عذاب کی دعا کی۔ اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے عذابات ان پر نازل کیے۔ جب بھی فرعونیوں پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے نجات عطا کرے۔ اگر ہمیں نجات مل گئی، ہم توبہ کر کے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے۔ ان کے حال پر رحم کھا کر موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کرتے اور اللہ رب العزت ان کے عذاب کو دور فرما دیتا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر اپنی سرکشی پر قائم رہتے اور توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہ ہوتے۔ اللہ کا پھر ان پر عذاب آتا، پھر عذاب سے پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عذاب سے نجات کی دعا کی درخواست کرتے اور کلمہ پڑھنے کا وعدہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنے کفر پر ڈٹے رہتے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر یکے بعد دیگرے کئی طرح کے عذابات نازل کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، آج رات اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل کو پار کر کے چلے جاؤ، فرعون اور فرعونیوں پر عنقریب میرا عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کو پار کر رہے تھے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کے تابوت کو تلاش کیا اور اپنے ساتھ لے کر دریائے نیل کو پار کر گئے۔ اب آج کے درس میں انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کو ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح ہونے پر فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کی طرف روانگی۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے انہیں باہر نکالا، باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے ان کا تعقب کیا، دن نکلے، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب تعالی میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی راہ دیتا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود نہیں ہے تو بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے ہر طرف اپنے کارندے دوڑا کر اپنی فوجوں، لشکروں اور اپنے تمام حامیوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وہ ہمیشہ غیظ و غضب کو بھڑکاتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کو برباد کرنے کے لیے ان کے دلوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ سب لوگ بنی اسرائیل کا پیچھا کر کے ان کا مکمل صفایا کر دو،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان تمام فرعونیوں کو برباد کر کے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ فرعون کو ماننے والے تمام اس کے کہنے پر اپنی نعمتوں، اپنے اعلیٰ قسم کے مکانات اور پھلدار درختوں کے باغات اور اپنے سامنے تعیش عیش و عشرت کے سامان کو چھوڑ کر بظاہر بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے چلے، جو در حقیقت اپنی ہی بربادی کی طرف چل رہے تھے۔ فرعون کے کہنے پر سب لوگ جمع ہو کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ دریائے کلزم کے کنارے پر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہنے لگے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں پہلے ہی فرعون کا رعب چھایا ہوا تھا۔ وہ تعداد میں بھی فرعونیوں سے بہت کم تھے، کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، اس لیے ان پر بہت زیادہ خوف طاری ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ ابھی میری رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں عصا مارنے کا حکم۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب تعالیٰ وہی عزت والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ نے جب اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا، اس نے راستہ چھوڑ دیا، درمیان میں خشک راستہ اور ادھر ادھر پانی کی بلندی اتنی عظیم تھی کہ جیسے بڑے پہاڑ ہوں۔ بنی اسرائیل چونکہ 12 قبائل میں تھے، ایک ہی راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بنایا گیا، یعنی دریا میں 12 راستے بنائے گئے۔ ہر راستے کے دائیں بائیں پانی کی بلندی عظیم پہاڑوں جیسی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی زندہ ہیں یا پانی کی طغیانی میں غرق ہو چکے۔ تو درمیان کے روشن دانوں کی طرف پانی کو ہٹا دیا گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی دریا میں راستہ دیکھ کر اپنے گھوڑے دوڑائے، لیکن وہ بنی اسرائیل کو نہ پا سکے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعونیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے پیچھے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے، جلدی چلو اگلے لوگوں سے مل جاؤ، اور فرعونیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے، آہستہ چلو پچھلے لوگوں کو ساتھ ملنے دو۔ بنی اسرائیل جب دریا عبور کر چکے اور فرعونی ابھی درمیان ہی میں پہنچے تھے تو پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم کے تمام لوگ، ایک روایت کے مطابق یہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل یہ تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرعون کا غرق ہونے پر ایمان لانا اور قبول نہ ہونا۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا میں پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا؟ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، تن موجوں سے باہر پھینک دیں گے، اور باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ سبحان اللہ، مالک الملک کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ وہ شخص جو کبھی میں تمہارا بڑا رب ہوں کا دعویٰ کرتا تھا، آج اس کی گرفت میں آتا ہے۔ دریا کی طغیانی میں شدید موجوں کے تھپیڑے میں آتے ہی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ایمان لاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، آمن تو، میں ایمان لایا۔ دوسری بار بولا، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری بار کہتا ہے، اور میں مسلمان ہوں، لیکن یہ اس کا ایمان قبول نہ ہوا، کیونکہ رب تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر فرشتوں کا سامنا کرتے ہوئے ایمان لانا نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اب تو ایمان لاتا ہے،
پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا، یعنی پہلے تمہیں ایمان لانے کا کتنا وقت دیا، کئی مرتبہ تجھے آزمائش میں مبتلا کر کے ایمان لانے کی طرف سوچنے کے موقع فراہم کیے، لیکن اس وقت تو ایمان نہ لایا۔ اب غرق ہونے پر تیرے ایمان لانے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو تیرے جسم کو دریا کی موجوں سے باہر پھینک کر لوگوں کے لیے نشانی بنایا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے کہ آج خدائی کا دعوے دار غرق ہو کر مردہ حالت میں پڑا ہے۔ خدائے حقیقی تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے۔ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں ایک خدا بنا دیں جیسے ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ آپ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا جن کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں دریا سے سلامتی سے گزار دیا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی جہالت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کتنے جاہل اور ناشکرے لوگ تھے کہ وہ بت پرستوں کو دیکھ کر کہنے لگے، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو۔ بنی اسرائیل نے جو بت دیکھے تھے وہ گائے کی شکل کے تھے۔ بت پرستی کی طرف ان کے میلان کو دیکھ کر ہی سامری نے انہیں بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم تو جاہل لوگ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عبادت تو اعلیٰ درجے کی تعظیم کا نام ہے، اور اعلیٰ درجے کی تعظیم اسی ذات کی ہو سکتی ہے جس کے عظیم انعامات ہوں، اور سب سے بڑے انعامات جسم کی تخلیق، زندگی عطا کرنا، خواہشات، قدرت عطا کرنا اور نفع مند اشیاء کا پیدا کرنا، اور ان اشیاء پر قادر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ توریت لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرعونیوں سے نجات دے گا تو میں تمہیں رب تعالیٰ کی ایک کتاب لا کر دوں گا جس میں حرام و حلال، امر و نہی کا ذکر ہوگا۔ اسی وعدے کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توریت لینے طور پر آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور اس میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ تم طور پر آؤ، تمہیں 40 دنوں کے بعد کتاب دی جائے گی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ تم 30 دن ایسے نیک اعمال کرنا جو میرے قرب کا ذریعہ بنے، پھر 10 دنوں میں تمہیں کتاب عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح 30 دنوں کا وعدہ 40 دنوں تک ہوا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذی قعدہ کے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ نے 30 دن کے روزے مکمل کر لیے تو منہ میں بو نامناسب سمجھ کر مسواک کی۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو تمہارے منہ سے کستوری کی خوشبو سونگھ رہے تھے، لیکن تم نے مسواک کر کے اسے ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک کستوری سے زیادہ اچھی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذی الحجہ کے 10 روزے اور رکھیں۔ اس طرح 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، جو خود بھی مستقل نبی تھے۔ یہ نیابت نبوت میں نہیں تھی بلکہ رسالت میں تھی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام فقط نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے آپ نے انہیں اپنے منصب رسالت کا نائب اور خلیفہ بنایا، وہ بھی صرف طور سے واپسی تک۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کا ارشاد ایک محاورہ کے مطابق، یعنی جس طرح 2 شخصوں کے ذمے کوئی کام لگایا جائے تو ان میں سے ایک کو اگر کہیں جانا ہو تو دوسرے سے کہتا ہے
تم میری جگہ بھی کام کرنا، یعنی بہت زیادہ کوشش سے کام کرنا، ایسے پتا چلے کہ تم دو آدمیوں کی جگہ کام کر رہے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔